اللہ اکبر. حدیث شریف میں المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا، سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورتوں میں سے. اللہ اکبر. 112 نمبر نزول ہے، سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور موجودہ ترتیب میں فاتحہ اول، بقرہ دوم، آل عمران 3، سورۃ النساء 4، مائدہ 5. موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المائدہ من آخر القرآن تنزیلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. اس کے حلال و حرام کو سمجھو. وعن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ المائدہ آخر سورت نزلت، روح المانی. کچھ آیات ان میں منسوخ ہے یا نہیں؟ شرحبیل اور حسن بصری سے مروی ہے لم ينسخ من هذه سورة شيء. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں کھانے کی مختلف قسمیں چنی ہوئی. بعض کہتے ہیں مائدہ کے معنی صرف روٹی سالن، اور اس کا نام مأدبہ ہے جس میں الوان متعددہ چنے ہوئے. عرب مہمان نواز قوم میں دعوتیں بھی بہت کرتے تھے. بچہ پیدا ہوا، لوگ آ رہے ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ظالم زید ہو مبارک ہو، کہنا توڑے ہوگا، کہنا جو آپ کو مبارکباد دینے آئیں گے تو آپ اس کو خالی ہاتھ جانے دیں گے یا خالی بیسن کے لڈو کھلائیں گے؟ کھانے کا وقت ہے بیٹھ جاؤ. اس دعوت کا نام ہے خرس. پھر اس کے ختنے ہوتے. آج کل ڈاکٹر صاحبہ ہی ختنہ کر لیتی، اور وہ عورت ہوتی ہے اور لڑکے کی وہ چوچو کاٹ دیتی ہے، تو وہ عمر کا جو ہے پھر عورت کے پیچھے گھومتا رہتا ہے. وہ کوئی ریل ڈال دیتی ہے، بس وہ ریل سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی عجب دور دیدم دریفہ بے شائی کہ للو و تنجو ہمیش سپاہی. پھر 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، بکرے کٹتے ہیں، بال اترتا ہے، نام پکا کیا جاتا ہے، بال وزن کیے جاتے ہیں، سونے چاندی سے فقراء مسکینوں کو دیے جاتے ہیں. پھر جوانوں کے ولیمہ کیا جاتا ہے. عربی میں بہت دعوت ہے. ایک آدمی نے کافی بیماری گزاری اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، آپ کے ساتھ ملنے آیا. آپ نے کہا آج کھانا کھا کے جانا ہے، آپ نے بہت پرہیز کیا ہے، منہ کا مزہ خراب ہوگا، آج میں بٹیر پکواؤں گا، پاپلیٹ مچھلی بنواؤں گا، چھوٹے قیمے کے کباب بنواؤں گا، کوفتے آپ کے لیے سجاؤں گا، اور کابلی پلاؤ بناؤں گا. اس دعوت کا نام ہے تنقیہ یا النقیہ. کبھی آدمی دور دراز کا سفر کر کے واپس آ جاتا ہے، اپنے ایک مخلص دوست سے ملتا ہے. وہ اس کے اعزاز میں کھانا پکاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقیہ. اچانک ایک آدمی آتا ہے، آپ کہتے ہیں بغیر کھانا کھائے جانے نہیں دوں گا، تحفہ. آپ جا کے اس کو کہتے ہیں یہ آتا. پہلے سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے وقت دے دے، تاریخ دے دے، دن دے دے، کھانا پکاؤں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. کچھ دعوت جاہلی تھی جیسے رقبہ اور عتیرہ. مہر
یہ جاہلی اور فارس کی دعوت تھی. ان کو اسلام نے منع فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو پورا کرو عہد و پیمان. عقود عقد کی جمع ہے، جیسے عقد نکاح، عقد البیع، بائع اور مشتری کو کہتے ہیں متعاقدین. سورہ نساء مصدر کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وہ دعوت عام تھی. تخلیق آدم و حوا کا ذکر، یہ دعوت خاص ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے جانوروں میں سے چوپائے. انعام عام ہے اور بہیمہ جو حلال ہے. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑے جائیں گے تم پر وہ حلال نہیں ہوں گے. غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ سمجھنا. وانتم حرم، ذرا حالی کہ تمہیں حرام میں ہو. محرم حرم. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت سمجھو اللہ کے دین کے نشانیوں کو. شاعر جمع شعیرہ کی. شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں. یہ روڈوں پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، حیدرآباد اتنے میل، سکر اتنے میل، نواب شاہ اتنے میل. یہ روڈ کے شاعر طریق. اے ایمان والو حلال مت سمجھو شاعر اللہ کی توہین. علماء کہتے ہیں کہ داڑھی سنت شاعر اللہ، سنت دال شاعر اللہ. طالب علم فتاوی سندھ میں ہے شاعر میں سے. یہ تبدیل سمجھ میں آتا ہے. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور مت حرام سمجھو حرمت کے مہینوں کو، یعنی اس میں بے عزتی و بے ادبی مت کرو. وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ قربانی کا جانور. وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ وہ جن کو پٹے ڈال کر حرم بھیجتے ہیں. وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ان لوگوں کو جو ارادے کرتے ہیں حرم شریف آنے کے، ان کو مت روکو، ویزے نہ روکو، پریشان مت کرو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، چاہتے فضل رب کا اور خوشنودی. حرم شریف جانے کے دو مقصد، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا ڈھونڈنا.